ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اور ساجد یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ سادہ مزاج کا تھا۔ اس میں تیزی اور چلتر پن نہیں تھا۔ وہ اور ہم جماعت لڑکوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے ساتھ باتیں کرنے میں کبھی یہ نہ لگتا کہ وہ مخالف جنس سے بات کر رہا ہے۔ ایسا لگتا کہ میں کسی لڑکی دوست سے محو گفتگو ہوں۔ اس کی نگاہیں میلی نہیں تھیں، نہ ہی وہ مجھے کبھی بدنیت لگا۔ دوسری لڑکیوں کی طرف وہ کبھی ذو معنی نگاہوں سے نہ دیکھتا۔ ہر ایک سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کا انداز بچوں جیسا معصومانہ ہوتا تھا۔ ہم نے 2 سال ساتھ پڑھا تھا۔ ہمارا سبجیکٹ بھی ایک ہی تھا۔ وہ مجھے پریشان دیکھتا تو پریشان ہو جاتا تھا، جبکہ اس کی یہ عادت مجھے انتہائی معصومانہ لگتی تھی۔ انہی دنوں ہمارا سبجیکٹ بھی ایک ہی تھا۔ وہ کبھی مجھے پریشان دیکھتا تو پریشان ہو جاتا۔ ہر وقت میری ہی نہیں، ہر ایک کی مدد پر تیار رہتا۔ انسان کسی سے اتنا مانوس ہو جائے، لا محالہ اس کی زندگی میں اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بغیر زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے، اس کے ساتھ کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس سے بچھڑنے پر روح میں ایک خلا سا بھر جاتا ہے۔ مجھے بھی اب ساجد کے بارے میں ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب مجھے شدت سے اس کے ساتھ کا احساس ہوا۔ یہ ہمارے فائنل پیپرز تھے جو اب ختم ہو گئے تھے۔ ہمارا MA مکمل ہو گیا تھا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی۔ یونیورسٹی کے آخری دن میں نے محسوس کیا کہ ساجد بے حد اداس تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس دنیا سے دور لے جائے۔ میرا دل بھی اندر سے رو رہا تھا، مگر میں شاید بہت حقیقت پسند واقعہ ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ ساجد ایک معمولی گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے میں فورمین تھا۔ اس کا گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا، جبکہ میں ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ MA سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یقیناً ساجد نے نوکری کی تلاش میں لامتناہی ٹھوکریں کھانی تھیں۔ اس کے پاس کوئی سفارش نہیں تھی۔ قسمت سے ملازمت مل بھی جاتی تو کون سی اس کی تقدیر بدل جاتی۔ اس پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے چھوٹی آس میں نہیں الجھاؤں گی۔ وقت گزرنے لگا۔ مجھے اور ساجد کو بچھڑے کئی سال گزر گئے۔ شروع میں رابطہ رہا، پھر وہ بھی منقطع ہو گیا۔ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی، مگر بدقسمتی سے میں تھوڑے دن ہی خوش رہ پائی۔ شوہر عیاش اور شرابی نکلا۔ اس کی عادتیں میرے لیے اس قدر تکلیف دہ تھیں کہ بات طلاق پر ختم ہو گئی اور میں والدین کے پاس واپس آ گئی۔ میرے والدین طلاق سے دکھی تھے۔ میں جیون ساتھی سے طلاق کا ٹیکہ لے کر آئی تھی، مگر میں خالی ہاتھ نہیں تھی۔ بہت کچھ لے کر آئی تھی جو میری گزر بسر کو کافی تھا۔ تاہم میں نے مستقبل کا سوچ کر لیکچررشپ حاصل کر لی۔ اس طرح میرا جی بھی بہلا رہتا اور مستقل ذریعہ آمدنی بھی ہو گیا۔ شادی کے نام سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ انسان اپنی محرومیوں سے کسی نہ کسی مشغلے میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی میں کبھی شاپنگ کرنے نکل جاتی تو کبھی نیند کی گولی کھا کر سو جاتی۔ ایک روز شہر کے وسط میں واقع ایک شاپنگ سینٹر میں گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی سی جیولری کی دکان میں گھس گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ سامنے ہی دکان کا مالک کھڑا تھا۔ میں والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ ساجد تم؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ میں ہوں؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں جیولری خریدنے آئی ہوں، میں نے کہا۔ اچھا، میں اس شاپ کا مالک ہوں، کہو کچھ پسند آیا؟ میں پسند کر ہی رہی تھی کہ تم نظر آ گئے۔ یقین نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے جیولر بن گئے ہو، میں نے کہا۔ ہاں، انسان کو وقت کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتا ہے۔ کہو تم کیسی ہو؟ تم نے رابطہ نہیں کیا؟ اس نے پوچھا تو میں شرمندہ ہو گئی۔ اپنے حالات تو سنا نہیں سکتی تھی۔
سو اس سے بات چیت کرنے لگی۔ ساجد کے لہجے میں عاجزی تھی، مگر اس کے ٹھاٹ باٹ نوابوں جیسے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ باتیں کر کے میں وہاں سے نکلی۔ پہلی بار میں نے خود کو صحیح معنوں میں خوش باش پایا، جیسے مدتوں بعد مجھے میری کھوئی ہوئی کوئی چیز مل گئی ہو۔ اب ہم اکثر فون پر باتیں کرنے لگے۔ وہ مجھے اپنی شاپ پر آنے پر اصرار کرتا، گویا اس کے دل میں ابھی تک میری محبت کی شمع روشن تھی۔ میں بھی ہفتے میں 2 بار اس کے پاس جانے لگی۔ اس کی دکان میں ایک خوبصورت سا کمرہ آرام کی خاطر موجود تھا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ دکان اپنے بااعتبار ملازم کے سپرد کر کے میرے پاس آ بیٹھتا۔ ہم لوگ چائے پیتے اور پھر باتیں کرتے۔ اس کی شاہ خرچی اعلیٰ درجے کی تھی۔ بڑی سی شاندار کار اس کے زیر استعمال تھی، جبکہ ہر چیز قیمتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ تبھی اس نے کہا کہ وہ الگ رہتی ہے، میرے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سن کر دل کو تسلی ہوئی۔ میری ملاقات ساجد سے پرخلوص انداز میں ہوتی تھی، مگر چند دنوں کے بعد ہی اندازہ ہوا کہ وہ اتنا پرخلوص انسان نہیں رہا۔ اس کی سادہ لوحی میں وہ بات نہیں رہی جس کو بے وقوفی پر محمول کیا جا سکے، بلکہ اس نے ہر بات کی ایک حد مقرر کی ہوئی تھی۔ بظاہر اسے ملک کے اور معاشرے کے عیوب کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، مگر اکثر اس کے سوالات بہت کچھ کہہ دیتے تھے۔ میں اسے کہتی کہ تم یونیورسٹی کے سوانے میں مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا، میں بدل گیا ہوں یا پھر تم بدل گئی ہو؟ بہرحال میرا موڈ نہ بھی ہوتا تو وہ مجھے زبردستی کسی اچھے ہوٹل میں کھانے پینے کے لیے لے جاتا۔ رفتہ رفتہ اس کی ماضی کی آرزو نے پھیلنا پھولنا شروع کر دیا اور ایک دن اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ بہرحال میں نے کیا انکار کرنا تھا، سوچ بچار کے بعد اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ والد صاحب بغرض علاج بیرون ملک گئے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ کچھ انتظار کرو، والد آ جائیں تو وہی ہماری شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ میں عقد ثانی کر کے پھر سے اپنا گھر بسا لوں۔ ایک روز ساجد اور میں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک ساجد کی نظر شیشے کے دروازے کی طرف جم گئی۔ ایک موٹی سی خاتون 2 بچوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ساجد نے سیٹ بدل لی اور اپنی پشت دروازے کی طرف کر لی۔ جو ہی وہ عورت سیڑھیوں سے ریسٹورینٹ کے اوپر والے پورشن میں گئی، وہ مجھے لے کر باہر آ گیا۔ مجھے اس کا یہ طرز عمل خاصا عجیب لگا۔ سوچا کہ کہیں وہ اس کی بیوی ہی نہ ہو، جس کے بارے میں ساجد کا کہنا تھا کہ وہ اسے علیحدہ رہتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی بعد میں ایک جیولری شاپ میں بیٹھی تھی کہ وہی عورت آ گئی۔ وہ دھیڑ عمر کی تھی اور بہت سلیقے کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ساجد میرے پاس سے اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ان کے مابین طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ عورت کے باتیں کرنے کا انداز بیوی کے جیسا تھا۔ کچھ دیر یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر ساجد میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، کون تھی؟ تو بولا، میری بیوی تھی جو مجھ سے علیحدگی لے چکی ہے، مگر میرے دونوں بچے اس کی تحویل میں ہیں، لہٰذا ان کی تعلیم کے سلسلے میں مجھ سے اسے مدد چاہیے تھی، اسی لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں بھی متعلقہ تھی، مجھے متعلقہ کا دکھ تھا، لہٰذا میں نے ساجد سے کوئی باز پرس نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ واقعی گھر میں تنہا ہی رہ رہا تھا، اس کے پاس کوئی عورت نہیں تھی۔ والد صاحب 1 ہفتے بعد آنے والے تھے۔ میں ساجد سے شادی کی تیاریوں میں تھی کہ اچانک تقدیر نے رخ پلٹا۔ میں کلینک پر دوا لینے گئی، وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی کہ وہی خاتون آ کر میرے برابر میں خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں نے تخاطب میں پہل کی، اس کو اپنا تعارف کروایا کہ میں ساجد کی پرانی کلاس فیلو ہوں، میں نے آپ کو اس کے شوروم میں دیکھا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، ہاں میں کبھی کبھی ملنے آ جاتی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، مگر میں دبئی میں ملازمت کرتی ہوں، ہم عرصے سے علیحدہ رہتے ہیں، ہمارے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، دونوں بچے میرے پاس ہیں، اسی لیے ہمارا یہ تعلق قائم ہے۔ وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے اور میں محنت مشقت کر کے اپنے بچے پال رہی ہوں۔ اس کا نام علیزے تھا۔
تعارف ہونے پر علیزہ ایک نہایت ہی بااخلاق، پرخلوص، عقل مند مگر دکھوں میں گھری ہوئی عورت تھی۔ مجھے تو اس کے خانگی حالات لینے ہی تھے، کیونکہ میں ساجد سے شادی کرنے جا رہی تھی۔ وہ اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، اور یہ ایک ایسا قدرتی تعلق تھا جو توڑے نہیں توڑا جا سکتا۔ علیزہ نے بتایا کہ وہ کچھ دن یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہے تاکہ بچے باپ سے مل لیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کی تعظیم بڑھ گئی۔ اس نے اپنے شوہر کے بلا وجہ گلے بھی نہیں کیے، جبکہ ساجد مجھے ایک روز اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس بہانے سے کہ وہ گھر میں میری پسند سے ڈیکوریشن کروائے گا۔ اس روز اس نے علیزہ کے بارے میں انتہائی غلیظ اور مطلبی باتیں کی تھیں۔ اسے لالچی عورت کہا تھا۔ چند ملاقاتوں میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ بنیادی طور پر ساجد کے نظریات غلط ہیں، جبکہ علیزہ اسی حد تک محتاط زندگی گزار رہی ہے تاکہ اس کے خاوند کی بیرا روی اور عیاش طبعی کا اس کے بچوں، خالص طور پر اس کے بیٹے پر اثر نہ پڑے۔ وہ بچوں کے اخراجات بھی پورے کر رہی تھی تاکہ ان معصوموں میں کوئی احساس محرومی نہ پیدا ہو۔ میں نے علیزہ کا فون نمبر لے لیا، اس سے فون کر کے دوستانہ تعلقات بنائے۔ وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی اور پھر بالآخر پھٹ پڑی۔ ساجد نے اس کے ساتھ بھی محبت کی شادی کی تھی۔ والدین کی مخالفت کے باوجود بھی علیزہ نے اس سے شادی کر لی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے کٹ گئی۔ اس وقت ساجد بے روزگار تھا۔ علیزہ نے ملازمت کی، حالات کو سنبھالا اور پھر وہ دبئی چلی گئی، جہاں اسے اچھی ملازمت مل گئی۔ ساجد بھی دبئی آ گیا، مگر اس نے کوئی کام نہیں کیا، وہی بددستور مالی حالات سنبھالتی رہی۔ بچوں کی پرورش کی وجہ سے علیزہ کو ملازمت میں دشواری پیش آنے لگی۔ اس پر میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا۔ ساجد کی سیمابی طبیعت نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ علیزہ کی ملازمت ختم ہو گئی، وہ پھر سے مالی حالات کا شکار ہو گئے۔ اسی اثناء میں ساجد کی ملاقات کسی بزنس مین سے ہوئی، مگر اس نے بھی ایک ایسی ملازمت کی پیشکش کی کہ وہ کام ستھرا نہیں تھا۔ اس نے ساجد کے ذمے ایسے کام لگائے جو جرم کے زمرے میں آتے تھے، تاہم ساجد نے اس کام کو کرنا قبول کر لیا، جبکہ علیزہ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے کسی بڑی کمپنی میں ملازمت کر لی ہے۔ ایک روز ساجد کا ایک خیر خواہ دوست آیا۔ اس نے علیزہ کو آگاہ کیا کہ تمہارا شوہر غلط کام میں ملوث ہو گیا ہے، کسی روز گرفت میں آئے گا تو تم بھی خوار ہوگی، بہتر ہے کہ اسے روک دو اور اچھی ملازمت دلوا دو۔ ایک روز ساجد عجلت میں گھر آیا اور علیزہ سے کہا کہ تیاری کرو، ہم یورپ جا رہے ہیں۔ علیزہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ چند ہی روز کے بعد ساجد بیوی کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ لوگ بذریعہ ہوائی جہاز کسی دوسرے ملک چلے گئے۔ علیزہ کو یہ سفر بڑا پراسرار لگا، کیونکہ ساجد کے مالی حالات اس سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پھر یہ لوگ جرمنی اور فرانس سے ہوتے ہوئے وطن واپس چلے آئے۔ وہاں انکشاف ہوا کہ ساجد ملک کے اسمگلروں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ علیزہ اس کام سے خوفزدہ ہو گئی۔ اسی مسئلے پر دونوں میاں بیوی میں ناچاکی بڑھی تو علیزہ شوہر سے الگ ہو کر زندگی گزارنے لگی۔ اس نے اپنے ساتھ ہی ملازمت کر لی اور بچوں کی پرورش خود کرنے لگی۔ یوں ان دونوں کی کہانی کا اختتام ہوا۔ کہتے ہیں کہ برے کاموں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک دن اخبار میں خبر پڑی کہ ساجد جیولر کو ہیروں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے علیزہ سے رابطہ کیا۔ وہ دبئی میں تھی، بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے ساجد اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ یا تو اس سے صلح کر لے یا اس کے بچے اسے واپس کر دے، مگر میں جانتی تھی کہ اتنی دولت کسی سیدھے طریقے سے اس کے پاس نہیں آئی۔ کسی دن اسے غلطیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تبھی وہ دکھ اٹھا کر اپنے بچوں کو پال رہی تھی اور اس کے حوالے نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب ساجد کا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم اپنے دل کو بوجھ مت ڈالو۔ میں نے اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں ساجد جیسے مجرمانہ ذہنیت کے شخص سے بچ گئی، ورنہ خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرتا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔